السلام علیکم، ویلکم ٹو لاوٹس. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. اپنی پبلک انٹرنیشنل لا کی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈپلومیٹک ایجنٹس کو کہ سفارتکار سے انٹرنیشنل لا میں بین الاقوامی قانون میں کیا مراد ہے. ڈپلومیٹک ایجنٹس کی بات کرنے سے پہلے ہم ہسٹری کا تھوڑا سا نظریہ لے لیتے ہیں کہ ان کی جو پریکٹس ہے وہ صرف انٹرنیشنل لا کی جب ڈیولپمنٹ ہوئی تب سے اسٹارٹ نہیں ہے، بلکہ یہ دور قدیمہ سے جو ہے چلتی آ رہی ہے. اگر آپ صلح حدیبیہ دیکھیں تو وہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا مکہ میں کہ ہم اپنی انٹینشن ظاہر کرنے کے لیے، مکہ والے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کس ارادے سے یہاں پر آئے ہیں. اور اس کے بعد بھی ٹائم ٹو ٹائم جیسے سلطنتس وغیرہ ڈیولپ ہو رہی تھی، کنگڈمس وغیرہ بن رہی تھی، تو یہ کنگڈم کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے ایلچی وغیرہ جو اپنے پیغام رساں ہوتے تھے وہ دوسری اسٹیٹس کے اندر بھیجتے تھے اپنے کچھ مخصوص پیغام لے کر، اور اس طرح سے وہ ایک اسٹیٹ جو ہے ایک کنگڈم دوسری کنگڈم کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی تھی. یہ پریکٹس جو ہے پہلے اتنی پرماننٹ نہیں تھی. پرماننٹ کس طریقے سے کہ مطلب ایک کنگڈم کا بندہ جاتا تھا دوسری کنگڈم میں اور وہاں پر وہ پیغام دے کر اسے واپس آنا ہوتا تھا، وہاں پر اس کی پرماننس نہیں ہوتی تھی دوسری کنگڈم میں. تو یہ پریکٹس جو ہے پرماننٹ نہیں تھی. پریکٹس یہ پرماننٹ ہونا اسٹارٹ ہوئی، اس کو پراپر طریقے سے لیجسلیٹ کرنا شروع کیا گیا مڈ آف 17th سینچری سے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک کنونشن آتی ہے، وینا کنونشن آن ڈپلومیٹک ریلیشنز 1961، جس کے اندر جو ہے باقاعدہ انٹرنیشنل لا کے اندر ایسے رولز اور پروویژنز پرووائڈ کیے گئے جن کے تحت ڈپلومیٹک جو ایجنٹس ہیں ان کو ان کی اپائنٹمنٹ بتائی گئی اور ان کی امیونٹیز وغیرہ کیا ہوں گی، ان کی پاورز کیا ہوں گی، فنکشنز کیا ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کی ٹرمینیشن وغیرہ کیا ہوگی. یہ ساری چیزیں اس میں ڈیل کی گئی. تو اگر ہم ڈپلومیٹک ایجنٹس کی بات کریں تو یہ سمپلی جو ہے گورنمنٹ کے آفیشیل اپوائنٹڈ بندے ہوتے ہیں جو کہ ایک اسٹیٹ اور دوسری اسٹیٹ کے درمیان میں ایک لنک کریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان اور انڈیا کی اسٹیٹ ہے، اگر پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک ایجنٹ وہ انڈیا میں تعینات ہے، وہاں پر وہ اس کی ایک آفس ہوتی ہے، ایک لیگیشن ہوتی ہے، ایک پریمیسز اس کو دی جاتی ہے جس میں وہ اور اس کا اسٹاف کام کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بندہ وہ جو ہیڈ آف مشن ہوتا ہے، اس پورے لیگیشن کو ڈیلیگیشن کو ہیڈ آف مشن کہتے ہیں، وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ایک قسم کی لنک ہوگی. پاکستان اور انڈیا کی اسٹیٹ کے درمیان میں جو نیگوسیشنز وغیرہ ہو گئیں، کوئی فرینڈلی ریلیشنز کو پروموٹ کرنا، یا جب پاکستان کمیونیکیٹ کرنا چاہے گا انڈیا سے، وہ ڈائریکٹ انڈیا کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ کس سے بات کرے گا؟ اپنا جو ایمبیسڈر ہے اس کے تھرو انڈیا کو کمیونیکیٹ کرے گا، انڈیا جو ہے اپنے ایمبیسڈر کے تھرو پاکستان کو کمیونیکیٹ کرے گا. بالکل اسی طریقے سے جس طرح پاکستان کا ایمبیسڈر انڈیا میں ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انڈیا کے ڈپلومیٹک ایجنٹس بھی پاکستان کے اندر ہوتے ہیں. تو ان کو مطلب یہ گورنمنٹ کے آفیشیل اپوائنٹڈ بندے ہوتے ہیں جو کہ دو اسٹیٹس کے درمیان میں ایک لنک کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کلاسیفیکیشن کی بات کریں ڈپلومیٹک ایجنٹس کی، تو یہ کلاسیفیکیشن ہمارے پاس وینا کنونشن کے آرٹیکل 14 کے اندر پرووائڈڈ ہے، جس کے تحت 3 کلاسز ہوتی ہیں ان ڈپلومیٹک ایجنٹس کی. سب سے پہلے ہوتے ہیں ایمبیسڈرز، اور پھر ہوتے ہیں ہمارے پاس ایمبیسڈر مطلب جو سفارتکار وغیرہ، تو پھر ہوتے ہیں انوائز اور منسٹرز. انوائز ان کی وہ ہوتے ہیں ایمبیسڈر کی، لیکن ان کی اتھارٹی تھوڑی ایمبیسڈر سے کم ہوتی ہے، مطلب ان کا درجہ تھوڑا کم ہوتا ہے. اور منسٹر جو گورنمنٹ کے ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ کے بندے ہوتے ہیں، مطلب جو وزراء وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے چارجز ڈی افیئرز. یہ ایک جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈپٹی ایمبیسڈر جو ہوتا ہے، مطلب ایمبیسڈر کا جو ڈپٹی ہوتا ہے جو کہ ایمبیسڈر کے نہ ہونے کی صورت میں فنکشنز وغیرہ پرفارم کرتا ہے، تو مطلب یہ ڈپٹی ایمبیسڈر ہوتا ہے. تو یہ 3 کلاسیفیکیشن جو ہے آرٹیکل 41 کے پیراگراف 1 کے اندر ہمیں پرووائڈڈ ہیں، اور آرٹیکل 14 کا جو ہے پیراگراف 2 یہ کہتا ہے کہ ان کلاسز کے اندر کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہوگا، لیکن پریسیڈنٹس اور ایٹیکیٹس کے معاملے میں. پریسیڈنٹس سے مراد یہ ہے کہ ان کو ٹائم کے آرڈر کے حساب سے ان کو فوقیت حاصل ہوگی، ان کو مطلب سپرنٹینڈنس جو حاصل ہوگی. باقی اس کے علاوہ ان کلاسز کے اندر کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہوگا. ایک اسٹیٹ جو دوسری اسٹیٹ کے درمیان میں اپنے ڈپلومیٹک ایجنٹس بھیج رہی ہے، وہ یہ چیز جو ہے اس مرحلے میں یہ طے کرے گی کہ وہ کس کلاس کے تحت اپنے ڈپلومیٹک ایجنٹس کو اپوائنٹ کر رہی ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایمبیسڈر کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم یہاں پر یوز کی جاتی ہے، ہائی کمشنر کی. اب ایمبیسڈر اور ہائی کمشنر میں دراصل فرق یہ ہوتا ہے کہ جو کامن ویلتھ اسٹیٹس ہیں، ہمارے کامن ویلتھ اسٹیٹس سے مراد وہ والی اسٹیٹس جو کہ برٹش کی ڈومینین کے اندر رہ چکی ہیں پہلے اور بعد میں انہوں نے انڈیپینڈنس حاصل کی. تو وہ جو بھی کامن ویلتھ اسٹیٹس، ان کی ایک یونین ہوتی ہے کامن ویلتھ سے، جیسے پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، یہ ساری اسٹیٹس جو ہیں کامن ویلتھ اسٹیٹ ہیں. تو جب
یہ ایک کامن ویلتھ اسٹیٹ کا ڈپلومیٹک ایجنٹ کسی دوسری کامن ویلتھ اسٹیٹ میں جائے گا تو اس کو ہم جو ہے ایمبیسڈر نہیں کہتے, اس کو ہم کہتے ہیں ہائی کمشنر. اور اس کی جو ڈیلیگیشن ہوتی ہے اس کو ہیڈ آف مشن نہیں, ہیڈ آف ایمبیسڈری نہیں, بلکہ اس کو ہائی کمیشن کہا جاتا ہے, ہائی کمیشن آفس کہا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے پاکستان اور انڈیا دونوں کامن ویلتھ اسٹیٹس ہیں, تو پاکستان کا جو ایمبیسڈر انڈیا میں ہے اس کو ہم ہائی کمشنر کہتے ہیں, انڈیا کو جو ایمبیسڈر پاکستان میں ہے اس کو ہم ہائی کمشنر کہیں گے, ان کی ڈیلیگیشن کو ہم ہائی کمیشن آفس کہیں گے. اگر ہم بات کریں ان کی اپوائنٹمنٹ کی کہ ان کو اپوائنٹ کیسے کیا جاتا ہے, تو اس سے پہلے ہم ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہاں پر دو اسٹیٹس ہوتی ہیں. ایک وہ اسٹیٹ جو کہ اپنے ڈپلومیٹ کو بھیج رہی ہوتی ہے, اور دوسری اسٹیٹ کیا ہوتی ہے جس کی طرف ڈپلومیٹ بھیجا جا رہا ہوتا ہے, یا پھر جس اسٹیٹ کی ٹیریٹری کے اندر اس ڈپلومیٹ نے اسٹے کرنا ہوتا ہے, اسٹیشن کرنا ہوتا ہے. تو جو اسٹیٹ ڈپلومیٹس کو بھیج رہی ہوتی ہے وہ اس مرحلات میں جو ہے معاملے میں سارے میں وہ سینڈنگ اسٹیٹ کہلاتی ہے جو کہ ڈپلومیٹس کو بھیج رہی ہے. جو اسٹیٹ ریسیو کر رہی ہے ڈپلومیٹس کو اس کو ہم کہتے ہیں ریسیونگ اسٹیٹ, جہاں پر ایمبیسڈر جو ہے تعینات ہوتے ہیں. ان کی ایک پریمیسز وغیرہ ہوتی ہے جس کے اندر ان کا آفس ہوتا ہے, وہاں پر اپنے فنکشنز جو ہے سر انجام دیتے ہیں. تو یہ ٹرمز جو ہیں آپ نے دو یاد رکھنی ہے, سینڈنگ اسٹیٹ اینڈ ریسیونگ اسٹیٹ. اور جب ہم ان کی اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, اپوائنٹمنٹ کے لیے ان کا تھوڑا پروسیجر ایسے ہوتا ہے کہ جو سینڈنگ اسٹیٹ ہے وہ ایک ان جو ایمبیسڈر یا کسی بھی کلاس کے تحت جو ہے اپنے ڈپلومیٹک ایجنٹ کا نام جو ہے وہ پرپوز کرے گی ریسیونگ اسٹیٹ کو, کہ ہم اس بندے کو جو ہے ایز اے ڈپلومیٹک ایجنٹ اور کس کلاس کے اندر جو ہے ڈپلومیٹک ایجنٹ بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں. تو پھر اگر جو ہے ریسیونگ اسٹیٹ جو ہے اس کو یہ سمجھتی ہے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے وہ پرسن گرانٹا ہے, پرسن گرانٹا سے مطابق کیا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے قابل ہے, اس کو اپوائنٹ کیا جانا چاہیے, تو وہ اس کو جو ہے کنسنٹ دے دے گی. اگر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پرسن جو ہے پرسن نن گرانٹا ہے, مطلب اس کو وہ گرانٹ نہیں کرتے, کنسنٹ نہیں دیتے, ریفیوز کر دیتے ہیں, تو ایسی صورت میں پاکستان کی جو اسٹیٹ ہوگی وہ پھر یا دوسری جو سینڈنگ اسٹیٹ ہوگی وہ کوئی دوسرا نام پرپوز کریں گے. تو اگر تو نام کو کنسنٹ آ گیا, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں فردر پروسیڈ کیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے ایک لیٹر آف کریڈنس یا جس کو ہم کریڈینشیلز بھی کہتے ہیں وہ ایشو کیا جائے گا, اور وہ لیٹر آف کریڈنس یا کریڈینشیل جو ہے اس ڈپلومیٹک ایجنٹ کو دیے جائیں گے, اور ڈپلومیٹک ایجنٹ جو ہے اس ریسیونگ اسٹیٹ میں جا کر ان لیٹرز کو, ان کریڈینشیلز کو اپوائنٹ کرنے کے بعد اپنے جو ہے فنکشنز کو وہاں پر پرفارم کرنا اسٹارٹ کر سکتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا. اگر ہم فنکشنز کی بات کریں تو ان کے فنکشنز بہت رینڈم سے ہوتے ہیں. ایک تو سمپل سی چیز ریپرزنٹیشن اس نے کرنی ہوتی ہے کہ سینڈنگ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے ریسیونگ اسٹیٹ میں, وہاں پر ایک قسم کا ان کا نمائندہ ہوتا ہے جو کہ اپنی سینڈنگ اسٹیٹ کو ریسیونگ اسٹیٹ کے اندر ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ پروٹیکشن بھی کر رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ جو سینڈنگ اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے رائٹس, اس کے جو انٹرسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس اسٹیٹ میں, ریسیونگ اسٹیٹ میں وہاں پر رہ کر ان کے رائٹس اینڈ انٹرسٹ کو پروٹیکشن وہاں پر کر رہا ہوتا ہے ایک ڈپلومیٹک ایجنٹ. پھر اس کے بعد میں نیگوسیشن جو ہے سب سے امپورٹنٹ یہاں پر کام جو فنکشن ہوتا ہے ایک ڈپلومیٹک ایجنٹ کا. نیگوسیشن سے مراد کیا ہوتا ہے کہ دو اسٹیٹس کے درمیان میں اگر کوئی ڈسپیوٹ وغیرہ رائز ہو جاتا ہے کسی بھی معاملات سے ریلیٹڈ, تو ان کو نیگوشیٹ کرنا دو گورنمنٹس کے درمیان میں وہ کون کرتے ہیں, ڈپلومیٹک ایجنٹس کرتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں جب ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں تب پاکستان کی اسٹیٹ کیا کرتی ہے کہ وہاں کے جو ہائی کمشنر ہوتا ہے, کیونکہ ایک کامن ویلتھ اسٹیٹ ہیں تو ان کے ایمبیسڈرز کیا کہلاتے ہیں, ہائی کمشنر. تو پاکستان کی اسٹیٹ کیا کرتی ہے, انڈیا کا جو ہائی کمشنر پاکستان کے اندر ہے اس کو بلوا کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتی ہے, پروٹیسٹ کرتی ہے اس کے سامنے, کہ مطلب کنڈیم کرتی ہے کہ ایک جو ہے کنڈیم کیا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب دو اسٹیٹس کے درمیان میں ڈسپیوٹس آ جاتے ہیں تو ان ڈسپیوٹس کی نیگوسیشن وغیرہ کرنا کس کا کام ہوتا ہے, ڈپلومیٹک ایجنٹس کا کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان کا آبزرویشن بھی ایک فنکشن ہوتا ہے کہ وہ ریسیونگ اسٹیٹ کے اندر رہ کر جو ہے وہاں پر جو ڈیولپمنٹس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں, جو سینیریوز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو وہ آبزرو کرتے ہیں. ساری سچویشنز کو آبزرو کرنے کے بعد جو ہے وہ پیریوڈیکل رپورٹس بنا کر اپنی جو سینڈنگ اسٹیٹ ہے اس کی طرف سینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دو اسٹیٹس کے درمیان میں جو فرینڈلی ریلیشنز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ان کا کام ہوتا ہے, اور فردر جو ہے ان کو کچھ کاؤنسلر فنکشنز بھی دیے جا سکتے ہیں. کاؤنسلر فنکشن سے مراد جو کمرشل ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں, جو نکاح کی رجسٹریشن ہوگی, برتھ کی رجسٹریشن ہوگی, یا پھر جو سینڈنگ اسٹیٹ کے وہاں پر انڈیویجولز وغیرہ رہ رہے ہیں ان کو ویزاز وغیرہ, پاسپورٹس وغیرہ ایشو کرنا, یہ سارے کاؤنسلر کے فنکشنز ہوتے ہیں. یہ فنکشنز بھی ان کو دیے جا سکتے ہیں ڈپلومیٹک ایجنٹس کو, لیکن ان کے لیے ایک الگ ادارہ بھی ہوتا ہے جن کو کاؤنسل آفس کہتے ہیں, جو کہ ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ فنکشن جو ہے ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں, یہ بھی ہمیں وینا کنونشن اور ڈپلومیٹک ریلیشنز میں پرووائڈ کیا گیا ہے.
اگر ہم پریولیجز اینڈ امیونٹیز کی بات کریں تو ہم نے اپنی پریویس کچھ ویڈیوز میں لائک وائز کہ جب ہم اسٹیٹ جورسڈکشن کی بات کر رہے تھے وہاں پر ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کو اسٹیٹ کی جورسڈکشن سے کچھ مخصوص امیونٹیز وغیرہ ملتی ہے. تو بالکل یہ انہی امیونٹیز کی بات ہو رہی تھی وہاں پر. ان کو کچھ امیونٹیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انوائلیبلٹی آف پرسن مطلب جو ڈپلومیٹک ایجنٹ ہوگا وہ انوائلیبل ہوگا. اس کے مطلب کیا ہوگا کہ اس کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے, اس کو آپ ڈیٹین نہیں کر سکتے, تو اس کی ڈیجنیٹی, اس کی جو رسپیکٹ وغیرہ ہے اس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے. اس کا اسٹاف انکلوڈنگ اور اس کی فیملی اور اس کی پریمیسز, یہ ساری جو چیزیں ہوں گی یہ انوائلیبل ہوں گی. جو ریسیونگ اسٹیٹ کے لاز وغیرہ ہوں گے, ریسیونگ اسٹیٹ کی کورٹس کی جورسڈکشن, ان کی ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گی جو کہ ان کے رائٹس وغیرہ کو وائلیٹ کرے. مطلب انہیں کمپلیٹ قسم کی امیونٹیز وغیرہ وہاں پر حاصل ہوں گی. پھر انہیں امیونٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وٹنس کر کے کہیں بلایا نہیں جا سکتا جب تک یہ خود نہ چاہیں. وٹنس کر کے ان کو کمپیل نہیں کیا, کورٹ کوئی ایسے سبپیونا آرڈر جو ہے جاری نہیں کر سکتی کہ ان کی جو مطلب پریزنس ہے کورٹ کے اندر اس کو کمپیل کیا جا سکتا ہے کہ اس کو جو ہے لازمی آنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو ٹیکسز وغیرہ بھی پے نہیں کرنے ہوتے ریسیونگ اسٹیٹ کے اندر. باقی جو شہری ہوتے ہیں, نیشنلز ہوتے ہیں, یا پھر فور ٹائم بینگ جو سبجیکٹس ایک اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے ٹیکسز وغیرہ اسٹیٹ امپوز کرتی ہے. لیکن ریسیونگ اسٹیٹ کے اندر جو ڈپلومیٹس وغیرہ ہوں گے وہ ٹیکسز بھی پے نہیں کرتے. ان کو یہ بھی امیونٹیز حاصل ہوتی ہیں. کسٹم ڈیوٹیز, جب وہ باہر سے کوئی مطلب اشیاء وغیرہ منگوا رہے ہوتے ہیں تو ان گڈس وغیرہ کے اوپر کسٹم کی ڈیوٹیز وغیرہ لگتی ہیں. تو جو ڈپلومیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو ان کسٹم ڈیوٹی سے بھی امیونٹیز حاصل ہوں گی. ان کی گڈس وغیرہ کے اوپر کسٹم کی ڈیوٹیز کے چارجز وغیرہ نہیں لگیں گے. اس کے علاوہ جب وہ آ جا رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کو مطلب کراس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو پرسنل بیگیج ہوتا ہے اس کی انسپیکشن بھی نہیں کی جائے گی. یہ بھی ایک قسم کی امیونٹی ان کو ہوتی ہے. فریڈم آف کمیونیکیشن ہوتی ہے ایز فار ایز دے آر ناٹ اے تھریٹ ٹو دیٹ ریسیونگ اسٹیٹ, جو ہے اس کی سیکیورٹی کو خطرہ نہیں پہنچاتے تب تک جو ہے انہیں فریڈم آف کمیونیکیشن اور فریڈم آف موومنٹ جو ہے وہ ملتی ہے تاکہ وہ اپنے فنکشن جو ہے وہ اچھے نمونے سے پرفارم کر سکیں. پھر اس کے بعد جو ہے ان کو جورسڈکشن ملتی ہے. ان کو امیونٹی ہوتی ہے لوکل جورسڈکشن سے. جورسڈکشن سے مراد کرمنل اور سول جو جورسڈکشن ہوتی ہے ان سے امیونٹی ہوتی ہے. کرمنل جورسڈکشن سے مراد اگر ایک ڈپلومیٹک ایجنٹ جو ہے وہ ایون کوئی کرائم وغیرہ بھی کمٹ کر دیتا ہے. کرائم سے مراد کہ فار ایگزامپل پاکستان کے لاز کے مطابق کسی کا ایکسیڈنٹ کرنا ایک کرائم ہے, شراب وغیرہ پینا ایک کرائم ہے. تو اگر کوئی ڈپلومیٹک ایجنٹ جو ہے یہ کرائم بھی کر دیتا ہے تو پاکستان کی اسٹیٹ کی جورسڈکشن سے اس ڈپلومیٹک ایجنٹ کو امیونٹی حاصل ہوگی. پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے اسے اریسٹ بھی نہیں کر سکتی, اسے پروسیکیوٹ بھی نہیں کر سکتی. لیکن اگر وہ ڈپلومیٹک ایجنٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کو تھریٹ کر رہا ہوتا ہے یا پھر وہ پبلک ڈس آرڈر کو خراب کر رہا ہوتا ہے, جس مطلب سرکمسٹینسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کو ایز اے میجر آف پریونٹ جو ہے مطلب اس کو روکنے کے لیے اس کو گرفتار کرنا لازمی ہو جاتا ہے, تو پاکستان کی اسٹیٹ یا دوسری جو ریسیونگ اسٹیٹ ہے وہ ان ڈپلومیٹک ایجنٹس کو ان صورتحال میں اریسٹ اور ڈیٹین کر سکتی ہے اور ان کی جو پیرنٹ اسٹیٹ ہوگی, جو سینڈنگ اسٹیٹ ہوگی, ان کے حوالے کر سکتی ہے. پھر پیرنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اگر کہتی ہے کہ ہم خود اس کو پروسیکیوٹ کریں گے تو خود کریں گے, یا پھر اگر وہ جو ہے سرنڈر کر دیتی ہیں جورسڈکشن کو تو پاکستان کی اسٹیٹ یا جو ریسیونگ اسٹیٹ ہوگی وہ ان ڈپلومیٹک ایجنٹس کو جو ہے اپنے لاز کے مطابق پروسیکیوٹ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کو امیونٹی ہوتی ہے سول جورسڈکشن سے بھی. سول جورسڈکشن سے مراد ان کے خلاف کوئی سول لٹیگیشن وغیرہ انیشیٹ نہیں کی جا سکتی, ان کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ, یا پھر ان کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے ٹیکسز وغیرہ پے کرے. اگر وہ یوٹیلیٹی بلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے وہ انہوں نے پے کرنے ہوتے ہیں, اگر وہ پے نہیں کرتے تو ان کے خلاف جو ہے سول پروسیڈنگس وغیرہ انیشیٹ نہیں کی جا سکتی. ان کو ایز اے وٹنس نہیں بلایا جا سکتا, کسی کیس میں پارٹی نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ ساری امیونٹیز جو ہوتی ہیں ڈپلومیٹک ایجنٹس کو اویلیبل ہوتی ہیں. لیکن اگر ایک کنٹری, ایک اسٹیٹ چاہے یا ڈپلومیٹک ایجنٹس چاہیں تو ان میں سے کسی سب یا کسی اسپیسیفک امیونٹی سے ریلیٹڈ اپنی جو رائٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ریلنگوش کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ریسیونگ اسٹیٹ ہے وہ ان رائٹس کو مطلب پھر رسپیکٹ نہ کرتے ہوئے انہیں پروسیڈ وغیرہ بھی کر سکتی ہے اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں. لیکن جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے یہ رائٹس اینڈ امیونٹیز وغیرہ, یہ پریویلیجز وغیرہ جو ہیں یہ پرزرو رہیں گی انٹرنیشنل لاء کے اندر. تو اگر ہم بات کریں ان کی ٹرمینیشن کی کہ جو ڈپلومیٹک ایجنٹس ہیں ان کے فنکشنز ٹرمینیٹ کب ہوں گے, تو اس میں سب سے پہلے تو تب کہ جب دو اسٹیٹس کے درمیان میں
جنگ وغیرہ چھڑ جائے یا ایک اسٹیٹ جو ہے دوسری سینڈنگ اور ریسیونگ اسٹیٹ ہے ان کے درمیان میں کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. جیسے ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مقبوضہ کشمیر کے جو ریلیونٹ آرٹیکلز تھے انڈیا نے ان کو کیا ریپیل کر کے اور اس کو جو ہے اپنی ٹیریٹری کے اندر مرج کر دیا, تو اس کے بعد پاکستان کی اسٹیٹ نے کیا تھا ایز اے پروٹیسٹ ان کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز وغیرہ تھے ان کو ختم کر دیا تھا. تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جہاں جن کے مطلب رزلٹ میں دو کنٹریز مطلب آپس میں ڈسپیوٹ میں آ جاتی ہیں, وہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کر دیتی ہیں, یا پھر دو اسٹیٹس کے درمیان میں جنگ وغیرہ ہو جائے, تو ان سرکمسٹانسز کی وجہ سے جو ڈپلومیٹک ایجنٹس ہیں ان کے فنکشنز ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں. سیکنڈلی جو ہے ان کے فنکشنز تب ٹرمینیٹ ہو سکتے ہیں جب لیٹر آف کریڈنس یا کریڈینشلز وغیرہ جو ایشو کیے گئے تھے وہ کسی اسپیسیفک مشن سے ریلیٹڈ تھے یا پھر کسی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے ریلیٹڈ تھے. تو جب جو ہے وہ ٹائم پیریڈ یا وہ مشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے اس ڈپلومیٹک جو ایجنٹس ہیں ان کے فنکشنز ٹرمینیٹ ہو جائیں گے اور اپنی وہ سینڈنگ اسٹیٹ کے اندر واپس آ جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ بندہ جو ہے بعد میں پہلے تو پرسن گرانٹا ہو گیا تھا, اپوائنٹ ہو گیا, اپنے فنکشنز وغیرہ پرفارم کرتا رہا, بعد میں کسی وجہ سے اس کو ریسیونگ اسٹیٹ جو ہے پرسن نن گرانٹا مطلب پرسن ناٹ اپریشیٹڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے. ایسی صورت میں بھی اس کے فنکشنز وغیرہ ٹرمینیٹ ہو جائیں گے اور وہ اپنی سینڈنگ اسٹیٹ میں واپس آ جائے گا. اور لاسٹلی جو ہے اگر جو سینڈنگ اسٹیٹ خود یا پھر اپنے انیشیٹو پر یا پھر جو ہے ریسیونگ اسٹیٹ کے کہنے پر ان کی جو فنکشنز وغیرہ ان کو ریووک کر لے, اس ایمبیسڈر کو یا اس ڈپلومیٹک ایجنٹ کو جو ہے واپس بلا لے اپنی ٹیریٹری کے اندر, تو ایسی صورت میں بھی فنکشنز ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک ڈپلومیٹک ایجنٹس دو اسٹیٹس کے درمیان میں جو ڈپلومیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے فنکشنز ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈپلومیٹک ایجنٹس کو ان کی کلاسیفیکیشن, اپوائنٹمنٹ, فنکشنز کیا ہوتے ہیں, پریویلیجز اور ان کی ٹرمینیشن کیسے ہو سکتی ہے, یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.